اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہمارا رسمی اسلام ہمارے کسی کام کا ہے؟ تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز رسمی طور پہ کی جائے تو وہ کسی کام کی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، کسی اسکول میں داخلہ لے لیتا ہے، یا MBBS کا اسٹوڈنٹ لگا لیں کہ میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیتا ہے رسمی طور پہ، نہ کلاسیں اٹینڈ کرتا ہے، نہ سبق پڑھتا ہے، کتابیں بھی رسمی طور پہ لے لیتا ہے، اور توجہ اس کی کسی اور طرف ہوتی ہے، اس کے کچھ اور مقاصد ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ رسمی طور پہ کوئی خاتون خانہ ہے، وہ کہتی ہیں ہم پلاؤ بنائیں گے آج شام کو، رسمی طور پہ کہہ دیتی ہے، اور پھر نہ وہ سودا منگواتی ہے نہ سودا ہے، اگر سودا ہے بھی تو وہ دلچسپی نہیں ہے اس کی، اور وہ کہتی ہیں دال چڑھا دیں گے تو بس آسان کام ہے۔ تو کوئی بھی کام رسمی طور پہ آپ کریں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، آپ پھر اس کے تقاضے نہیں پورے کرتے۔ بات یعنی صرف مختصر سی بات یہ ہے کہ آپ پھر اس کے تقاضے نہیں پورے کرتے، جو بھی تقاضا ہوتا ہے تو آپ پھر وہ پورا نہیں کرتے۔ اسلام دراصل کیا ہے؟ یہ ایک منزل تک پہنچنے کا عزم ہے، ارادہ ہے۔ منزل جنت، یعنی انسان دنیا میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے دنیا میں بھجوایا ہے کہ آخرت میں اس کو جنت ملے۔ اب جنت میں جانے کے لیے جب دنیا میں انسان آ جاتا ہے اور یہ عاقل بالغ ہو جاتا ہے تو مطالبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ کے پیغمبر کی طرف سے ہوتا ہے کہ تم توحید کے قائل ہو جاؤ اور زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دو اور کلمہ طیبہ پڑھ لو اور پھر اس کے تقاضے پورے کرو۔ رسمی طور پہ یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے مثال کے طور پہ، لیکن نہ تقاضوں کو سمجھتا ہے، نہ اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، تو یہ رسمی اسلام اس کو جنت تک نہیں لے جا سکتا۔ مدینے میں اگر آپ دیکھیں جو ہماری تاریخ ہے، تو مدینے میں تو بہت سے مخلص مسلمان تھے جنہوں نے جو اسلام کو سمجھ گئے تھے۔ آپ اپنی تاریخ پڑھ لیں، بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ، یہ سارے لوگ اسلام کو سمجھ گئے تھے اور سمجھ بوجھ کے انہوں نے قبول بھی کیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی۔ حضور کے جانے سے پہلے مدینے کی اکثریت جو تھی مسلمان ہو گئی تھی، لیکن اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا، مقامی آبادی نے، یہود کی میں بات نہیں کر رہا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینے تو انہوں نے یعنی کچھ عرصے بعد وہ ایمان لاتے رہے رسمی طور پہ، کیونکہ ایک ماحول ایسا بن گیا تھا کہ مسلمان ہوئے بغیر چارہ نہیں تھا، ان کو مسلمان ہونا پڑا۔ مثال کے طور پہ کسی کا باپ مسلمان ہے تو بیٹے نے اگر اسلام نہیں قبول کیا تھا، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو وہ مجبوراً گھر میں سب مسلمان ہو گئے تھے، وہ بھی، اور سارا ایک ماحول بن گیا تھا، ماحول کی بھی بات ہوتی ہے نا۔ تو ان لوگوں نے رسمی طور پہ اسلام قبول کر لیا، لیکن اسلام کی حقیقت کو وہ انہوں نے سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی، پھر اسلام کو دل و جان سے قبول بھی نہیں کیا، اور حقیقی طور پہ وہ اسلام قبول نہیں کر پائے، دلوں میں ان کے ایمان نہیں تھا، رسمی طور پہ تھا۔ تو آپ دیکھ لیں، یعنی قرآن پاک میں ان کی بڑی برائیاں بیان ہوئی ہیں اور ان پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کافر کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ منافقون میں آپ دیکھیں، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔
سورہ منافقون کی ابتدائی آیت ہے۔ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یعلم انک لرسول، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ گواہی بھی دیتا ہے کہ منافقین اپنے قول میں جھوٹے ہیں، ان کو یقین نہیں ہے۔ تو دیکھیں ہمارا جو مسئلہ ہے آج کل جو ہم مسلمان ہیں، تو ہماری یہ ایک مجبوری ہے، یہ اسلام کا نام لینا یا مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا ہماری مجبوری اس لیے ہے کہ ہم ایسے گھر میں پیدا ہوئے ہیں کہ ہمارے ماں باپ جو تھے وہ مسلمان تھے، مسلمان ہیں یا تھے، جو بھی تھا، یا ہیں یا گزر گئے، اس میں ایسی بات نہیں ہے۔ پھر معاشرہ سادے کا سادہ ایسا ہے، یعنی لوگ ہمارے ارد گرد ایسے ہیں جو رسمی طور پہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، تو لہٰذا اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا یہ ہماری مجبوری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم یعنی غیر شعوری طور پہ مسلمان ہیں، شعوری طور پہ ہمارا اسلام نہیں ہے اور نہ ہم نے قبول کیا ہے، غیر شعوری طور پہ، یعنی غیر شعوری طور پہ تو مطلب یہ ہے کہ آپ ایک کام کر لیں تو اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، غیر شعوری طور پہ، یعنی وہ پھر نہیں ہوتا وہ کام۔ تو ہمارا اسلام اس وقت جو ہے وہ ایک غیر شعوری طور پہ ہے کہ ہم پیدا ہو گئے ہیں مسلمان کے گھر میں، اور معاشرہ ایسا ہے کہ سب لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلوا رہے ہیں اور کہلوانا پسند کرتے ہیں، لہٰذا ہم بھی غیر شعوری طور پہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، حالانکہ ہمارے اسلام کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور یہ بات میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، قرآن پاک میں ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ گزشتہ جو مسلمان تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اے اہل کتاب، یا اہل الکتاب لستم علی شیء، تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے یہاں تک کہ جب تک تم تورات اور انجیل پہ قائم نہ ہو جاؤ۔ اسی طرح ہمارے بارے میں یہی بات ثابت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ اے برائے نام مسلمان اپنے آپ کو کہلوانے والوں، تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے جب تک تم قرآن پر کھڑے نہ ہو جاؤ ثابت قدمی سے اور قرآن کو قبول نہ کر لو۔ اس وقت جو ہم نے شرمناک رویہ اختیار کر رکھا ہے قرآن پاک سے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ قرآن پاک کو آپ دیکھ لینا، آج کا بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، قرآن پاک کو سمجھنے کی، قرآن فہمی کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا، حالانکہ قرآن پاک ہمارے دین کی اصل ہے، بنیاد ہے، ام العلوم ہے، تمام علوم کی ماں ہے، اور ہدایت کا سرچشمہ جو ہے وہ قرآن پاک ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ان دونوں چیزوں سے ہم ناواقف ہیں اور واقف ہونا بھی نہیں چاہتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھ لیں کہ وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، لیکن کتنا ہم نے ان کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے، نمبر ایک، اور کتنا ہم ان کو فالو کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ میرے خیال میں کوئی 1% بھی یہ ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے قرآن فہمی کی، اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطالعے کی، کہ ان کا اسوہ حسنہ کیا تھا۔ تو بہرحال آج کا جو میرا موضوع ہے کہ یہ ہمارا رسمی اسلام جو ہے ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں اس حقیقت میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کو نہ تو ہم سمجھے ہیں اور نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ بات بھی بڑے قابل غور ہے، ایک بات کو آپ سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ مثال کے طور پہ کلاس میں ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے اور استاد اپنا سبق پڑھا رہا ہے، بلیک بورڈ پہ لکھوا رہا ہے، سوالات حل کر رہا ہے، لیکن ایک اس میں یعنی 30 بچے ہیں مثال کے طور پہ، 5 بچے ایسے ہیں جو سبق پڑھنا ہی نہیں چاہتے، وہ نہ بلیک بورڈ کو دیکھ رہے ہیں، ان کے پاس مثال کے طور پہ آپ یہ فرض کر لیں موبائل فون ہے،
اور بس وہ اس پہ گیم میں لگے ہوئے ہیں، آنکھیں نیچی کیے ہوئے ہیں۔ استاد بھی ان پر یعنی زبردستی پڑھانے کا مکلف نہیں ہے۔ اسکول کی پالیسی ایسی ہے کہ جو بچہ نہیں پڑھنا چاہتا تو آپ اس کو زبردستی نہ پڑھائیں۔ تو اسلام میں بھی دیکھیں آپ کہ زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو ہم دین کو تو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، اسلام سے ہمیں کوئی رغبت نہیں ہے، قرآن پاک کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن پاک تو ایک ضابطۂ حیات ہے، ہم اپنی مرضی سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کی نسبت اپنی مرضی سے زندگی زیادہ بہتر گزار سکتے ہیں، لہٰذا ہم گزار رہے ہیں۔ تو ہماری نظر میں قرآن پاک کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آج کا بچہ، جوان، بوڑھا، یہ سب لوگ قرآن کو سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اس پر غور کرنا ہوگا، اور بڑی ایک دردناک داستان ہے ہماری، اس پر غور کرنا ہوگا۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔